ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پہ ملاحظہ کر بھی لیا ہے، آج ہمارا موضوع ہے جو ہمارے غیر احمدی دوست دلائل پیش کرتے ہیں ان دلائل میں سے کا رد، اور جو ختم نبوت کے حوالے سے خاص کر ان کے دلائل ہوتے ہیں، جس موضوع کو بنیاد بنا کر جماعت احمدیہ کی سب سے زیادہ مخالفت کی جاتی ہے، ان کے اوپر سب سے بڑھ بڑھ کے کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں. آج اسی موضوع کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں، یہ جو اعلان کرتے ہیں، یہ جو فتنہ فساد برپا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس مقدمے کو ذرا عوام کے سامنے تو رکھیں. ذرا کتاب اللہ پہ قیاس کر کے تو دیکھیں کہ کتاب اللہ ہمارے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے. دیکھیں تو صحیح کہ قرآن کیا کہتا ہے. ناظرین، ہمیشہ سے جماعت احمدیہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے عقائد کو قرآن کریم کے اوپر قیاس کریں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے عین مطابق، کہ جب تم کسی بات کو پاؤ، کسی کی طرف منسوب پاؤ، تو اسے کتاب اللہ کے اوپر قیاس کرو. اس کے موافق پاؤ تو قبول کرو، اس کے خلاف پاؤ تو چھوڑ دو. جماعت احمدیہ پہلے دن سے یہی عقیدہ رکھتی ہے اور ہمیشہ تا قیامت یہی عقیدہ رکھتی رہے گی. سامعین اکرام، آج میں جس اصل موضوع کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس میں جو آیت ہمارے مخالفین کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، اور اس آیت کا ایک حصہ پیش کیا جاتا ہے، پوری آیت بھی نہیں، ایک حصے کو پیش کر کے، جو سورہ المائدہ سے تعلق رکھتی ہے، جو ہمارے غیر احمدی تراجم کے اندر آیت نمبر 3 اور جماعت احمدیہ کے گھروں کے اندر جو تراجم ہیں اس میں آیت نمبر 4 کے اندر وہ حصہ موجود ہے. جو حصے کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ وہ حصہ ہے جس کو ہمارے مخالفین پیش کرتے ہیں اور تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، اب دین کے اندر نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے. کوئی نبی آئے گا تو وہ نیا دین لے کے آئے گا، کوئی آئے گا تو اس حصے کا انکار ہوتا ہے. تو اس حصے کے لیے میں اپنے بڑے ہی معزز دوست جری بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اس آیت کے اوپر جو ہمارے مخالفین کی طرف سے استدلال باندھے جاتے ہیں، یا وہ کوشش کرتے ہیں کہ جس سے یہ ثابت کریں کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا کیونکہ دین مکمل ہو گیا، تو کیا انبیاء کی بعثت کا مقصد صرف دین مکمل کرنا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا ہے اس کی طرف لوٹانا بھی ہے؟ تو اس حصے کے لیے میں جری بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہمارے سامعین کے سامنے اس بات کو واضح رکھیں اور ان کے اس دجل اور مکر کی کلی کو اچھے طریقے سے کھول کر ہمارے سامعین کو بتائیں کہ یہ آیت بھی ان کے خلاف ہے اور ہمارے حق میں. جزاک اللہ. جری بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، آپ کی آواز آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جزاک اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے سامنے میں قرآن کریم کی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4، جس سے یہ ختم نبوت کی دلیل دیتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب ہم ان سے تشریعات پوچھتے ہیں، جب ہم ان سے وجوہات پوچھتے ہیں، جب ہم ان سے عقیدہ پوچھتے ہیں، تو پھر اس عقیدے کو ٹوسٹ کرتے ہوئے ساتھ یہ ایک لفظ کی اضافت کر دیتے ہیں، جی اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا.
ہم ان سے اس بات کی دلیل پوچھتے ہیں جی آپ نے نیا نبی نہیں آئے گا، نئے کی جو لفظ کی اضافت آپ نے نکالی ہے، یہ آپ نے عربی لفظ کس لفظ سے نکالی ہے جس کا ترجمہ نیا بنتا ہے؟ تو اس میں یہ بڑے پنکچر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی جناب کی ٹیوب کو سینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم آواز میں بھریں، لیکن جب پنکچر لگ جائے تو وہ کسی نہ کسی جگہ سے لیک دوبارہ ہو جاتا ہے۔ میں ان غیر احمدی احباب سے یہ درخواست کرتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو ابھی آپ کے سامنے محترم انیس الرحمان صاحب نے تلاوت کی ہے اور ابھی میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے اوپر گفتگو کروں گا، اگر کوئی غیر احمدی سمجھتا ہے کہ یہ اس آیت کے اوپر وہ ختم نبوت کو سمجھا سکتا ہے تو وہ میدان میں آئے اور اس کے اوپر آ کے دلیل دے، اور دلائل اگر ان کے پاس آئے تو اس کے اوپر دلائل کا انبار لگائے، کیونکہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 100 سے زائد آیات قرآنیہ ہیں اور سینکڑوں احادیث مبارکہ ہیں جس سے قطعیت کے ساتھ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ان 100 آیات میں سے جو ان کے تئیں 100 آیات ہیں ان میں سے 1-2 آیات پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، وہ خاتم النبیین والی، اور دوسری والذین یؤمنون بما انزل الیک یہ آیت، اور اب یہ تیسری آیت آپ کے سامنے یہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کو رکھیں گے اور اس آیت کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ میں نے اسٹریم یارڈ کا لنک شیئر کر دیا ہے، کوئی دوست غیر احمدی آ کر گفتگو کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ خاص موقع ہے، وہ آ کے اپنے عقیدے کا دفاع کرے اور وہ اس بات پر دلائل دے اگر وہ اپنے عقیدے میں سچا ہے، وگرنہ اپنی اسٹریم میں بیٹھ کے بنا کسی کو بلائے، اور وہ اسٹریم بھی ایسی جس میں گالیوں کا طوفان اور بدتمیزی ہو، اس میں وہ بلاتے ہیں، ان کو پتہ کہ وہاں پر احمدی نہیں آئے گا۔ یہ ایسی اسٹریم ہے جس میں ہم نہ گالی نکالتے ہیں، نہ بدتمیزی، نہ بدزبانی، اس میں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں جی آئیں اور آ کے اپنا مدعا رکھیں، ہم تو آپ کو بلاتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں۔ ٹیبل ٹاک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب 2 گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو تیسرا بندہ جو ہوتا ہے یا باقی جو سامعین ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کس کا پلہ دلائل کا بھاری ہے اور کس کا جو پلہ ہے وہ کم وزنی ہے، اس میں پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جی واقعی جماعت احمدیہ کے جو دلائل ہیں، یہ جماعت احمدیہ جو بات کرتی ہے یا جو واقعی احمدی بات کرتے ہیں وہ درست ہے، وہ قرآن کے بالکل قریب ہے، اور قرآن سے وہ عقیدہ اور قرآن سے استدلال بیان کرتے ہیں، اور جو نون احمدی اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں اس کے اوپر جو دلائل کے جگرباند لگاتے ہیں وہ نہ قرآن سے اس کی کوئی تائید ہوتی ہے نہ عقل سے وہ تسلیم ہوتی ہے۔ اب یہ خاص دعوت مناظرہ بھی کہہ لیں، دعوت مکالمہ بھی کہہ لیں، جو کچھ اس کو مرضی سمجھیں وہ آئیں اور آ کے اس کا دفاع کریں۔ اب میں اپنی بات کا باقاعدہ آغاز کر کے آپ کے سامنے وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کس بات کو چلاتا ہوں۔ میں یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، مجھے انیس بھائی کائنڈلی بتا دیجیے گا میری اسکرین شیئر ہو گئی ہو تو۔ یہ میں نے اسکرین رکھ دیا جی، اب یہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ سورۃ المائدہ ہے جی، آیت نمبر اس کی 3 ہے، جیسا کہ مسلم احمدی بھائی نے آپ کے سامنے رکھا ہے جی۔ غیر احمدی قرآن کریم میں یہ آیت نمبر 3 ہے اور جماعت احمدیہ کے قرآن کریم میں یہ آیت نمبر 4 ہے، کیونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کریم کا حصہ اور آیت مبارکہ سمجھتے ہیں، اس لیے یہ چوتھی آیت ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اس میں یہ بات لیتے ہیں جی، اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ نبوت ختم کیوں ہو چکی ہے؟ یہ نبوت ختم اس لیے ہو چکی ہے، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس لیے دین مکمل ہوگی۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ دین مکمل ہونے کی دلیل آپ اس وقت یہ بات ختم نبوت کے طور پر پیش کریں جب ہمارا یہ کلیم ہو، جب جماعت احمدیہ کا کلیم ہو کہ ہم کسی ایسے نبی کو مانتے ہیں جس نبی نے آ کے ایک نئی نبوت دی ہو، ایک نئی شریعت دی ہو، ایک نیا دین دیا ہو، اس کے اوپر یہ آیت فٹ کریں جی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ نبوت، قرآن تو کہتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب کسی نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ کسی ایسے نبی کی ضرورت جو ایک دین میں اضافہ کرے یا دین میں کمی کرے، تب یہ آیت اس کے اوپر لاگو کریں، وگرنہ یہ آیت تو ختم نبوت کے اوپر جو یہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں یہ وہاں پر فٹ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں جس چیز کا وعدہ، جس چیز کا بات بیان کی گئی ہے وہ تو دین کے مکمل ہونے کا بات بیان کی گئی، نبوت کے ختم ہونے کی بات تو بیان ہی نہیں کی گئی۔ آپ اگر یہ کہے کہ دین مکمل ہو گیا تو نبی کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جب پرانے انبیاء، جب شریعت موسویہ میں جب انبیاء آتے رہے ہیں تو کیا اس میں ہر نبی ایک نئی شریعت لے کے آتا رہا ہے، یا ایک کوئی نبی ایسے بھی گزرے ہیں جو پچھلی شریعت کو آگے چلانے کے لیے آئے ہیں، یا پچھلی شریعت میں اگر وہ خامی خرابی ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اب اگر یہ سوال ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو کوئی خامی ہو نہیں سکتی، تو اس لیے یہ گنجائش بھی ختم ہو گئی کہ کوئی نبی آ کے اس خامی کو دور کرے گا۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ یہ ان علماء کی یا ان عوام کی خام خیالی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خامی تو کوئی بھی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی تھی کہ گمان ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا یوشک علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ،
کہ گمان ہے کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام صرف نام کرایا جائے گا، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن صرف رسم کے طور پر رہ جائے گا، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، ان کی مساجد بظاہر تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آگے پھر فرمایا علماءہم شر من تحت عدیم السماء، کہ ان کی علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا تخرجهم الفتنہ وفیہم تعود، ان میں سے فتنے نکلیں گے اور ان میں لوٹ جائیں گے۔ اب اس سے حدیث مبارکہ میں جن کو روایت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے یہ فرمایا کہ گمان ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام نام کرایا جائے گا۔ اب جب اسلام نام کرایا جائے گا لوگ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ قرآن جو ہے وہ صرف الفاظ رہ جائیں گے، کہ قرآن کی ذمہ داری تو خدا نے لے لی ہے، تو قرآن میں رد و بدل الفاظ کو تو نہیں ہو سکتا، لیکن تراجم میں ہیر پھیر کر جاتے ہیں۔ اور آج آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا قرآن کنز الایمان جو ہے وہ ایسا مسند ترجمہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ کوئی اور پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ اس طرح دیوبندیوں کا یہ موقف ہے کہ جو لاہوری فرقے کے ہیں اور جو دیوبندی فرقے کے ہیں ان کی جو ترجمہ ہے وہ بالکل درست ہے، اس کے علاوہ دیگر تراجم جو ہیں وہ غلط ہیں، ان کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جائے گے۔ اس طرح وہابیوں کا بھی یہ موقف ہے، تو ساروں کا موقف جب یہ ہوگا تو پھر کون سے ترجمہ پڑھیں یا کون سی تفسیر پڑھیں؟ تو اس لیے یہ بگاڑ پیدا ہوا، تو اس بگاڑ کو حل کرنے کے لیے خدا نے ایک مسیح کو بھیجنا تھا جو کہ بھیجا۔ اب اس آیت سے وہ نبوت کی نفی کی دلیل لیتے ہیں، جی نبوت کی نفی ہے، اس میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، دین مکمل ہو گیا۔ اگر وہ دین مکمل ہونے کا نام یہ رہتا ہے جی اب کوئی بندہ نہیں آ سکتا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر دین مکمل ہوگا تو خلافت راشدہ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ 30 سالہ خلافت راشدہ کیوں چلی؟ اس کے علاوہ پھر مجددین امت اس امت میں کیوں آتے رہے اور کیوں آتے رہیں گے؟ اس کے علاوہ جو یہ 4 ان کی ائمہ ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام محمد بن ادریس شافعی اور امام مالک، یہ کیوں آئے ہیں؟ ان کو اپنا امام کیوں مانا ہے؟ اس کے علاوہ دین مکمل ہو گیا ہے تو اس میں پھر باقی جو مفسرین آئے ہیں ان لوگوں نے کیوں تفسیریں لکھی ہیں؟ جب دین مکمل ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سارا کچھ بتا چکا ہے، پھر ان مفسرین کو لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ خلافت راشدہ کا قیام کیوں عمل میں آیا جب دین مکمل ہو گیا تھا؟ یہ تو پھر سوال آپ پہ بنتا ہے کہ آپ نے دین کو مکمل مانا ہے اور دین کو مکمل ایسے طریقے سے مانا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بگاڑ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب نہیں ہو سکتا تو نہ پھر خلافت راشدہ کا جواز بنتا ہے، نہ پھر ائمہ اربعہ کا سوال بنتا ہے، نہ مجددین امت کا سوال بنتا ہے۔ پھر جو سوال آپ ہم پہ کر رہے ہیں وہ سوال تو آپ کے اوپر بھی پلٹتا ہے کہ آپ ایک مسیح نبی اللہ کے منتظر ہیں، آپ ایک مسیح نبی اللہ کا انتظار کر رہے ہیں، پھر آپ کس چکر میں کر رہے ہیں؟ دین تو مکمل ہو گیا، وہ مسیح کیا کرے گا؟ آ کے دین تو مکمل ہے۔ اس کے علاوہ پھر امام مہدی کا ہم منتظر ہیں، وہ امام مہدی کے بارے میں آپ کا یہ ایمان ہے، آپ کا یہ ایمان کا حصہ آپ میں شامل ہے۔ آپ امام مہدی کو نہ نبی مانتے ہیں، نہ رسول مانتے ہیں، نہ کتاب مانتے ہیں، نہ فرشتہ مانتے ہیں، نہ یوم آخر، یعنی ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں مانتے، لیکن پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو امام مہدی کا انکار کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا۔ ایک چیز جو ایمانیات میں نہیں ہے اس کے باوجود آپ اس کے انکار کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو جب دین مکمل ہوگا تو آپ ایسی شخصیات کے کیوں مدعی بنے ہوئے ہیں؟ آپ ایسی شخصیات کے بارے میں کیوں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا؟ تو اس لیے اس آیت میں جس چیز کی نفی کی گئی ہے، جس چیز کی بات بیان فرمایا گیا، وہ صرف اور صرف دین کے مکمل ہونے کی بات بیان کی گئی ہے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے جی آپ مفسرین کیوں مانتے ہیں کہ مفسرین جو قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں، تو آپ یہ کہیں گے جی مفسرین نے تو ان میں چھانٹی کی ہے اور صحیح تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے پھر یہ بات رکھوں گا کہ مفسر زیادہ بہترین تفسیر کر سکتا ہے یا خدا کا نبی بہتر تفسیر کر سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم کی تفسیر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما چکے ہیں۔ کیا بخاری میں کتاب التفسیر کا نام کا باب ہے یا نہیں ہے؟ کیا مسلم میں کتاب التفسیر کا باب ہے یا نہیں ہے؟ کیا دیگر کتب میں کتاب التفسیر کا باب ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کیا اور جو احادیث کی کتب ہیں ان میں کتاب التفسیر کا باب موجود ہے یا نہیں ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کر دی تو باقی مفسرین کو تفسیر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ دین مکمل تھا، پھر ان لوگوں نے کیوں اس میں اضافت کرنے کی کوشش کی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے اضافت نہیں کی، اسی کی شرح بیان کی ہے، تو اس کے جواب میں ہم بڑے سادہ الفاظ میں یہ بات بیان کریں گے کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جب دعوی معمولیت کیا، جب دعوی وہ امتی اور غیر تشریعی نبیوں نے دعویٰ کیا، تو کیا کوئی بندہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے شریعت محمدیہ میں کسی چیز کی اضافت کی ہے یا کسی چیز کی کمی بیان کی ہے؟ کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا، کوئی بندہ یہ دلیل نہیں دے سکتا، اس بات پہ کوئی بندہ اس کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مسیح نبی اللہ جو آئے ہیں انہوں نے قرآن کی تشریح بیان کی ہے،
قرآن کی تفسیر بیان کی ہے. جو پرانے جھگڑے تھے، جو آپ لوگوں میں جھگڑے ایک عرصہ دراز سے چل رہے تھے، 1000 سال سے زیادہ چل رہے تھے، اس جھگڑے کو ختم کر کے قرآن کی اصل تعلیم آپ کے سامنے رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی، اس کو آپ نے پیش پوش ڈال دی ہے. ہم یہ بھی نہیں اعتقاد رکھتے، ہم یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے یا اس میں رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگ اسلام کو نہیں مانیں گے، مسلمان ہوتے ہوئے لوگ اس کو پیش پوش ڈال دیں گے، قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن اس کے الفاظ رہ جائیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. کیا آپ نے 150 سال سے یہ اپنی آنکھوں سے نظارہ نہیں دیکھا کہ اب قرآن کریم صرف عدالتوں میں قسم کھانے کے لیے، بیویوں کو جب شادی ہوتی ہے بیٹیوں کی ان کے اوپر سر کے اوپر رکھنے کے لیے، یا کئی جگہ پہ تو اتنی بد رسومات نکلیں گے کہ قرآن کریم سے شادی تک کر دی جاتی ہے؟ کیا یہ وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے نہیں ہو رہے؟ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں کنز العمال کی روایت ملتی ہے کہ جس میں خدا کے نبی نے فرمایا کہ اس زمانے میں وہ مسیح آئے گا جس کا آپ لوگ انتظار کرتے رہے ہیں. حجج الکرامہ میں نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی لکھتے ہیں کہ 13ویں صدی ختم ہونے میں 10 سال باقی ہے، خدا اس صدی کے آخر میں بھیج دے گا، وگرنہ اگلی صدی شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ مسیح نبی اللہ کو بھیج دے گا، اس مسیح موعود اور امام مہدی کو بھیج دے گا. کیوں؟ جب زمانہ متعین کیا گیا، جب بزرگان انتظار کرتے رہے، جب بزرگان نے یہ بات لکھ دی، جب بزرگان نے یہ بات بیان کر دی کہ اب وہ زمانہ قریب آ چکا ہے، اب ضلالت گمراہی بالکل مکمل طور پر پھیل چکی ہے، اب کسی مسیح کی ضرورت ہے، اب کسی طبیب کی ضرورت ہے کیونکہ مرض پھیل چکا ہے. جب وہ طبیب آیا تو مریضوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. تو آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد ایک مسیح نبی اللہ کی ضرورت ہے؟ مسیح نبی اللہ تو آپ بھی مانتے ہیں، وہ پرانے کو مانتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن مانتے تو ہیں. جب دین مکمل ہو گیا تو دین مکمل ہونے کے بعد نیا آئے یا پرانا آئے آپ کے نزدیک تو آ گیا نا. نبوت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا اگر بندہ کسی بندے کو یہ کہتا ہے جی آپ کو بیماری ہے تو آپ نے چاول نہیں کھانے. ہمارے محترم مبشر احمد کانو صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، وہ ہمیشہ یہ مثال دیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر اس کو یہ کہے کہ آپ نے کھچڑی نہیں کھانی، اگر آپ کھچڑی کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے، اور اگلے دن وہ کھچڑی کھاتا ہے اور اس کے پیٹ میں شدید درد ہوتی ہے، اور وہ ڈاکٹر کو جا کے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کھچڑی کھائی تھی لیکن نئی بنا کے نہیں کھائی، پرانی پڑی کھا لی ہے، تو کیا ڈاکٹر اس کو سیاڑا کہے گا کہ یار کھچڑی جب منع ہے، نئی پکا کے کھاؤ تو منع ہے، تو پرانی کھاؤ تو منع ہے؟ کیونکہ منع تو منع ہے، اب نئی ہو جو پرانی ہو اس سے درد تو ہو گیا. اس لیے اگر نبوت کی نفی ہے تو نیا ہو یا پرانا ہو نفی تو نفی ہے. ازالہ اوہام میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جس شدت سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اب نہ نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے، یہ حضور نے وہاں پہ بات بیان فرما کے اس کی توضیح بھی بیان کی ہے، اس کی تشریح بھی بیان کی ہے. متعدد کتب میں حضور نے بیان فرمایا کہ نیا اور پرانا مستقل طور پہ نہیں آ سکتا، نیا اور پرانا تشریح نبی نہیں آ سکتا، نیا اور پرانا اس امت سے ہٹ کے کوئی نہیں آ سکتا. تو آپ لوگ کس چکر میں کہتے ہیں کہ پرانا آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا؟ اس آیت کو جس تناظر میں جس مدعا کو پیش کرتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نہ کسی نبی اللہ کے قائل ہو سکتے ہیں، نہ کسی نبی اللہ کا انتظار کر سکتے ہیں، نہ کسی مہدی کا انتظار کر سکتے ہیں، نہ کسی خلافت کا انتظار کر سکتے ہیں، نہ کسی مجدد کا انتظار کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اپنے عقیدے کے مطابق جو دین ہے وہ تو ہر طرح سے مکمل ہو چکا ہے. تو پھر باقی چیزوں کا اقرار کیے کیوں بیٹھے ہوئے آپ لوگ؟ باقی چیزوں کے اوپر ایمان رکھے کیوں بیٹھے ہوئے آپ لوگ؟ باقی چیزوں کا جن پر آپ ایمان رکھتے ہیں اگر ان کا کوئی انکار کرے تو آپ کے نزدیک وہ کافر کیوں کہلاتا ہے؟ آپ کے مسیح نبی اللہ جو آپ کے نزدیک آنے ہیں ان کا اگر کوئی بندہ انکار کرے تو آپ کے نزدیک اس کی حیثیت کافر کی کیوں ہے؟ جس امام مہدی کا آپ انتظار کر رہے ہیں اگر اس امام مہدی کا کوئی انکار کرے تو آپ کے نزدیک اس کی حیثیت کافر کی کیوں ہے؟ آپ بھی تو الیوم اکملت لکم دینکم پیش کرتے ہیں. تو اگر آپ پیش کریں اور آپ پیش کرنے کے بعد ایک مسیح نبی اللہ کا جو پرانی امت میں ہے جو فوت ہو چکا ہے اس کو اس امت میں اتاریں، ایک تو ختم نبوت کا انکار کریں، پھر ختم نبوت کی خود دلیل دیں اور پھر اس دلیل کا خود رد بھی کریں، اور پھر سوال ہم پہ چھوڑیں کہ ہم نے کیوں نبی اللہ کو مانا ہے. یہ تو بھائی یہ تو عجیب بات ہے. یہ تو وہ بات ہے کہ دوسروں کو نصیحت خود میں یا فضیل. ہمیں جس چیز سے آپ روک رہے ہیں، ہمیں جس چیز سے آپ سمجھا رہے ہیں، ہمیں جس چیز سے آپ کرید رہے ہیں، جو آپ ہمیں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں وہ کام تب خود کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ شدت سے آپ کر رہے ہیں وہ، کیونکہ ہم الیوم اکملت لکم دینکم میں یہ بات نہیں مانتے یا یہ بات نہیں رکھتے کہ اس سے مراد نبوت کی نفی ہے، اس سے مراد نبوت کی ہر قسم کی نفی ہے. ہم تو یہ بات نہیں کہتے اور یہ آپ کے نزدیک بھی درست ہے. آپ بھی اس آیت میں نبوت کی نفی نہیں مانتے. اگر آپ اس آیت میں نبوت کی نفی مانے تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں عیسی علیہ السلام مجلس میں زندہ آسمان سے واپس آئیں گے؟ اور پھر یہ بھی آپ کا اعتقاد ہے، یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ تو نبی اللہ بھی ہوں گے. پھر کس منہ سے آپ ان کو نبی اللہ مانے بیٹھے ہیں؟ کس منہ سے آپ ان کے منتظر ہیں؟
اور یہ آپ کا اجماعی عقیدہ بقول آپ کے بن چکا ہوا ہے، حالانکہ اس کے اوپر اجماع بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے تئیں اس کو اجماع سمجھا ہوا ہے، اور آپ کے تئیں آپ نے کہا ہے کہ اجماع کا منکر کافر ہے، اور پھر اجماع کی تشریحیں اور تعریفیں بھی آپ لوگ اپنی طرف سے کر دے ہوتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی بندہ لکھ دے کہ اس کے اوپر اجماع ہو چکا ہے، تو کسی کے لکھنے سے اس کے اوپر اجماع نہیں ہوتا جب تک اجماع کی دلیل نہ دی جائے۔ اس زمانے کے تمام علماء کا وہ موقف نہ پیش کیا جائے اور ان کے موت تک وہ موقف آپ نہ دکھا دیں، اس وقت تک آپ اجماع کی بات بتا ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو یہاں پہ چیلنج کرتا ہوں، میں ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں، میں آج بھی انعام رکھتا ہوں، کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ کسی ایک مسئلے پہ ارکان ایمان میں، ارکان اسلام میں کسی ایک مسئلے پہ کوئی بندہ دکھا دے جس بات پہ اجماع ہے اور سارا کا متفق کا یہ عقیدہ ہے، کوئی بندہ ایسا دکھا دے، اس بندے کو 1 لاکھ روپے انعام، پاکستانی سکہ رج الوقت انعام دیا جائے گا۔ آپ توحید کی مثال لیں، توحید پر جو بنیادی انسان، جو بنیادی اسلام کو رکن ہے، بنیادی رکن ہے، اس کے اوپر کسی کا اجماع نہیں ہے۔ اس کے بعد رسالت لے لیں، کسی کا اجماع نہیں ہے اس رسالت کے اوپر۔ یہ تو کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن پھر ان کی شخصیات پہ اختلاف آئے گا، یہ وہ نور ہیں یا بشر ہیں، بلکہ غالی شیعہ تو اس سے بھی نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ فرشتہ نبی جو حضرت علی کی طرف لے کے آنی تھی، وہ تو غلطی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر گیا۔ تو اجماع کی بات آپ کسی جگہ پہ جگاڑ لگا ہی نہیں سکتے۔ اس الیوم اکملت لکم دینکم کے ہوتے ہوئے جو آپ ترجمہ کرتے ہیں، جو آپ تشریح کرتے ہیں، جو آپ اس کی توضیح بیان کرتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے آپ کی عقیدے کے مطابق، آپ کی عقیدے کے نزدیک بھی کسی مسیح نے نہیں آنا، کسی مہدی نے نہیں آنا، کوئی خلافت راشدہ کا وجود آپ کے عقیدے کے مطابق پھر نہیں ہے، کوئی مجددین امت کا عقیدہ نہیں ہے آپ کے نزدیک پھر درست، کہ وہ جو بھی آئے ہیں وہ مجدد نہیں ہیں، وہ ویسے ایک بندے آئے ہیں اور انہوں نے یہ تشریح کر دی ہے، اور یہ آپ کا عقیدہ آپ کے گلے پڑا ہوا ہے۔ اس آیت کو رکھتے ہوئے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر میں نے غلط بات بیان کیا تو آپ کو یہ حق پہنچتا ہے، آپ کا یہ فرسٹ رائٹ ہے کہ آپ لائیو سٹریم میں آئیں اور اس کے اوپر آ کے آپ کو جواز پیش کریں اور کو دلیل دیں۔ انشاءاللہ خاکسار جلی اللہ اس دلیل کا رد کرے گا۔ اگر میں رد نہ کر سکا، اگر میں نہ سمجھا سکا، تو آپ کی بات مان لوں گا، آپ کے عقیدے کی پیروی کر لوں گا، آپ کی بات کو سر تسلیم خم کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔